جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو یہ مینیا کا ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا آتے ہیں اب ڈپریشن کے اوپر. تو ڈپریسو ایپیسوڈ کے اندر جیسے ڈپریشن کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ڈپریشن کو، اور بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے ڈیفینیٹلی مطلب دیر شوڈ ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ ون ایپیسوڈ آف مینیا بیفور ڈپریشن ٹو ڈائگنوز بائی پولر ڈس آرڈر. تو ایک پریویس ایپیسوڈ ہو، مینک ایپیسوڈ ہو، اور پھر ڈپریشن کے اندر جو سائن سمپٹمز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو اس کو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ایسا پیشنٹ جو ہے ڈسفورک ہوتا ہے، مطلب وہ بہت زیادہ سیڈ فیل کرتا ہے، بہت زیادہ ڈپریسو موڈ کے اندر ہوتا ہے، ڈسپیرنگ ہوتا ہے، ہوپلیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈکریز انٹرسٹ ان پلیجر، انہیڈونیا ہوتا ہے کہ جی لاسٹ آف پلیجر ان پلیجریبل ایکٹیویٹیز، نیگیٹو ویو اباؤٹ سیلف اینڈ اباؤٹ ادرس، اباؤٹ فیوچر. ٹھیک ہے جی، اپنے فیوچر کے حوالے سے، لائف کے حوالے سے، مطلب ٹوٹلی دا پیشنٹ بیکمس پیسمسٹک اباؤٹ لائف اور ایونٹ آف دا لائف. فٹیگ زیادہ ہوتی ہے، جیسے مینیا کے اندر کوئی فٹیگ نہیں ہوتی تھی، زیادہ انرجی ہوتی تھی. اس کے اندر فٹیگ زیادہ ہے، ڈکریز ایپیٹائٹ ہے، کانسٹیپیشن ہے، انسومنیا ہے، ڈکریز لیبیڈو ہے، ڈکریز سیکس ڈرائیو ہے، سوسائڈل پری آکوپیشن ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے پیشنٹ کے اندر جو ہے کامنلی بہت زیادہ مطلب بار بار ان کو مطلب انٹروزیو تھاٹس آتے ہیں سوسائڈ کی، کیونکہ وہ ہوپلیسنس ورتھلیسنس کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا جی، اور اس کے اندر ایجیٹیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا انسٹانسز کے اندر پیشنٹ کے اندر موومنٹ ریٹارڈیشن ہوتی ہے، اور ایسے پیشنٹ نہ اپنا خیال رکھتے ہیں، نہ اپنے کھانے پینے کا، اوڑھنے پہننے کا، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے پیشنٹ، اور بالکل مطلب موومنٹ ریٹارڈیشن کی جی اپنے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا کہ اٹھ کر کے مطلب دروازہ بند کرنا، کھڑکی بند کرنا، اپنے لیے کوئی چیز اٹھانا، پانی اٹھانا، یہ چیزیں جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے بڑی مطلب ایک بہت بڑا، پیشنٹ کو ایک بڑا لگتا ہے کہ جی کوئی مطلب ایک بڑا مہم کرنے جا رہا ہے، تو نہیں کر سکتا پیشنٹ. تو اس کے اندر کیا ہے کہ جی موومنٹ ریٹارڈیشن اکثر ہوتی ہے، اور کبھی کبھار پیشنٹ ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایجیٹیٹو ڈپریشن. تو ایجیٹیٹڈ ڈپریشن کے اندر پیشنٹ ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے، وربلی زیادہ تر ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں، موومنٹ وائز تو نہیں ہوتے، لیکن ان موسٹ آف دا انسٹانسز موومنٹ ریٹارڈیشن ہوتی ہے. کبھی کبھی پیشنٹ ایجیٹیشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ریسٹلیس ہو جاتے ہیں، اور ان یوزول موومنٹ شروع کر دیتے ہیں. ان موسٹ آف دا انسٹانسز موومنٹ ریٹارڈیشن. اچھا جی، coming on the definition of bipolar disorder. Bipolar disorder, what is bipolar disorder ki ji, it is a chronic mood syndrome that manifests as alternating and recurring mood episodes throughout a person's life. theek hai, that is a chronic condition, or in most of the instances it exists for life span کے اوپر یہ چونکہ ہوتا ہے. تو کرونک کنڈیشن ہے اور زیادہ عرصے کے لیے چلتا ہے. تو مطلب اس کے اندر ریکرنگ موڈ ایپیسوڈز ہوتے ہیں. اب وہ ریکرنگ موڈ ایپیسوڈ کیا ہے کہ مطلب کبھی ڈپریشن آتا ہے، پھر اس کے بعد مینیا آتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ یوتھیمیا ہو بیچ میں، لیکن پھر سے جو ہے پیشنٹ ان الٹرنیٹیو اسٹیٹ سے گزرتا ہے. اچھا جی، الٹرنیٹنگ موڈ ایپیسوڈز آر کیریکٹرائزڈ بائی مینیا، ہائپومینیا، ڈپریشن ان کنکرنٹ مینیا اینڈ ڈپریشن، مکسڈ ایپیسوڈ جس کو کہتے ہیں، الٹرنیٹنگ ود پیریڈز آف نارمل فنکشننگ. اب یہ ہمارے پاس بناتی ہیں ساری چیز کہ اب وہ الٹرنیٹنگ یا ریکرنگ موڈ ایپیسوڈز کیا ہوں گے. اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا، مینیا یا ہائپومینیا اور ڈپریشن، یا کنکرنٹ ایک ساتھ مینیا اور ڈپریشن، کہ مطلب تھوڑے ٹائم کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ بلو فیل کر رہا ہوگا، سیڈ فیل کر رہا ہوگا، دا نیکسٹ مومنٹ ہی ول بی ہائی ان دا اسکائی. ٹھیک ہے جی، اینڈ دا ادر مومنٹ ہی ول بی ڈیپ ان ٹو دا ڈمپس. تو these kind of mood episodes frequently happens within a span of short period of time. تو ان ایسے ایپیسوڈس کو ہم کہتے ہیں mixed episodes.
لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یا تو مینیا الٹرنیٹ کرے گا ڈپریشن کے ساتھ، ہائپومینیا الٹرنیٹ کرے گا ڈپریشن کے ساتھ، یا اس کے اندر ہائپومینیا الٹرنیٹ کرے گا ڈستھیمیا کے ساتھ. تو آگے ہم ٹائپس کے اندر پھر ڈسکس کریں گے کہ جی جب ہمارے پاس مینیا الٹرنیٹ کرے گا میجر ڈپریشن کے ساتھ تو اس کو پھر ہم بائیپولر 1 کہتے ہیں. ہائپومینیا کرے گا میجر ڈپریشن کے ساتھ تو بائیپولر 2 ہے. اور اگر ہمارے پاس ہائپومینیا ڈستھیمیا کے ساتھ الٹرنیٹیولی آ رہا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلوتھیمیا. ٹھیک ہے، تو یہ یا بائیپولر 3 اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیچ میں اگر ان کو یہ الٹرنیٹنگ موڈ ایپیسوڈ کی جی ڈپریشن کے اندر ہے، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ نارمل موڈ کے اندر آ جائے اور پھر اس کے بعد مینیا کے اندر چلا جائے، اور وائس ورسا اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا جی، بائیپولر ڈس آرڈر. اچھا یہ ٹائپس نہیں ہے بائیپولر ڈس آرڈر کی، مطلب دیز آر بیسیکلی دی کرنٹ ڈائگنوسس آف دا پیشنٹ کہ جی آپ کے پاس سپوز ایک پیشنٹ ہے اور ایک کنڈیشن کے اندر ہے، سپوز ہاسپٹلائز ہے، کسی کلینک کے اندر ہے، تو وہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم ہی ول بی ڈائگنوسڈ ان ایدر وے. مین کہ پیشنٹ کین بی ڈائگنوز ایدر بائیپولر مینک، مین کہ جی اس کی ڈائگنوز اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جی BAD بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر، اور پھر سلیش میں آپ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بریکٹ میں آپ لکھ لیتے ہیں کرنٹلی مینک، مین کہ جی ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم ہی از ان a phase of mania, or you can diagnose the patient as BAD currently depressed کہ جی bipolar affective disorder کا پیشنٹ ہے، currently جو ہے ڈپریشن کے اندر ہے یا مکس کے ساتھ ہے. دو سائیکلوتھیمیا از اے ٹائپ آف ڈپریشن، لیکن باقی جو ہے وہ ہم بائیپولر ڈس آرڈر، لیکن جو مینک ہے اور ڈپریسڈ ہے یہ مطلب ڈائگنوسٹک فیچرز ہے. اچھا جی، بائیپولر ڈس آرڈر کی جو ٹائپس ہیں وہ بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں ہمارے پاس، بائیپولر 1، بائیپولر 2 اور بائیپولر 3، اور اس کو ہم سائیکلوتھیمیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب بائیپولر 1 کیا ہے کہ مینیا الٹرنیٹنگ ود ڈپریشن. اب اس کے اندر مینیا ہوگا، مین کہ مینیا ہمارے پاس کیا ہے، اس کے اندر ہائیز ہے، لیکن ہائیز کے اندر جو ان کے سائن سمٹمس ہے زیادہ ایگریسو ہے، زیادہ سیویئر ہے. جب یہ الٹرنیٹ کرتے ہیں میجر ڈپریشن کے ساتھ، مین کہ جب مینیا دونوں پولز ہمارے پاس اسٹرانگر ہے کہ مینیا بھی اسٹرانگر ہے، میجر ڈپریشن بھی، تو اگر مینیا الٹرنیٹ کرتا ہے ڈپریشن کے ساتھ تو ایسے کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں بائیپولر 1. اچھا، بائیپولر 2 جب ہمارے پاس ہائپومینک ایپیسوڈز ہوتے ہیں اور وہ الٹرنیٹ کرتے ہیں ڈپریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہائپومینک. اب ہائپومینیا کے سمٹمس مینیا سے کم ہوتے ہیں. اب آگے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ہائپومینیا کے اندر آلموسٹ سیم وہی سمٹمس ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سائیکوٹک فیچرز نہیں ہوتے، جیسے ڈیلیوژنس ہے یا پھر مطلب ڈس آرگنائز تھنکنگ پیٹرن ہے یا پھر ہیلوسینیشنز وغیرہ کا ہو جانا ہے. تو یہ چیزیں پیشنٹس کو نہیں ہوتی ہائپومینک جو ہائپومینیا کے اندر ہوتے ہیں. تو جب ہائپومینک ایپیسوڈ میجر ڈپریشن کے ساتھ الٹرنیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں بائیپولر 2. مین کہ جی ایک پول ویک ہے، مین ہائپومینک جو ہے لیس سیویئر ہے اور میجر ڈپریشن کے ساتھ الٹرنیٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے سائیکلوتھیمیا، ہائپومینک ایپیسوڈز الٹرنیٹنگ ود ڈپریشن. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جی دونوں پولز آپ کی مطلب ایکولی ویک ہے، ٹھیک ہے. ہائپومینیا لیس سیویئر اینڈ الٹرنیٹنگ ود ڈستھیمیا. ڈستھیمیا ہم نے ڈپریشن کے ٹائپس کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ اے ٹائپ آف ڈپریشن جس کا ہمارے پاس ڈیوریشن جو ہے مور دین 2 years ہوتا ہے، but the signs and symptoms of that depression are less severe. تو اب سائیکلوتھیمیا کے اندر دیکھیں تو دونوں پولز ہمارے پاس لیس سیویئر ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پریویلنس اینڈ کوموربیڈیٹی. اب کیا ہے کہ 1.2 to 3% مین 2.5% ایوریج جو ہے بائیپولر ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے ایج گروپ کے اوپر بھی، اور لیکن جنرلی اس کا جو پریویلنس ہے 1.2 to 3% ہے. اور کوموربیڈیٹی کیا ہو سکتی ہیں کہ ان موسٹ آف دا انسٹانسز اگر ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ایک کوئی کوموربیڈیٹی ساتھ میں ہوتی ہے، جس طریقے سے سبسٹانس ابیوز ہے، ٹھیک ہے. یو مائٹ ہیو سین دیٹ موسٹ آف دا پیپل ہو یوز کوکین اور ہو یوز the most commonly used drug of this time اور وہ ہے آئس، ٹھیک ہے. تو جب آئس لوگ یوز کرتے ہیں یا پھر کوکین یوز کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر پھر بائیپولر ڈس آرڈر کی چانسز زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگ جو کہ ہمارے پاس نارسسسٹک پرسنالٹی، ہسٹیریونک پرسنالٹی کے ساتھ ہے تو زیادہ چانسز ہے پرسنالٹی ڈس
آرڈر یا انگزائٹی ڈس آرڈرز اگر ساتھ میں کسی کو ہے تو مطلب چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کو ایگزسٹ کرتی ہیں، بائی پولر ڈس آرڈر اور یہ چیزیں ساتھ میں کو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بایولوجیکل تھیوریز کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جینیٹکس کے اندر جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے، نیورو بایولوجیکل فیکٹر کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز کے الٹریشن، جس طریقے سے نورپینفرین انکریز ہو جاتا ہے، ڈوپامین انکریز کر جاتا ہے اور سیروٹونن ڈیکریز کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نورپینفرین اور ڈوپامین اسپیشلی انکریز کر جاتے ہیں مینک فیز کے اندر، 5-HT یا 5-ہائیڈروکسی یا جس کو ہم سیروٹونن کہتے ہیں ڈپریشن کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ پھر نیورو انڈوکرائن فیکٹرز کے اندر ہمارے پاس ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری تھائرائڈ ایڈرینل ایکسس، ٹھیک ہے جی، HPTA ایکسس، ٹھیک ہے۔ اگر HPTA ایکسس کے اندر کہیں پہ پرابلم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب سپوز ہمارے پاس ہائپوتھیلمس سے کارٹیکوٹروپک ریلیزنگ ہارمون اگر ہمارے پاس کم ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے ہمارا زیادہ ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے CRH ہمارے پاس، ACTH ہمارے پاس پھر کم ریلیز ہوگا پیٹیوٹری سے، پھر اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے کم ہمارے پاس تھائراکسین بنے گا، اور اس طریقے سے ہمارے پاس پیشنٹ ہائپوتھائرائڈ ہو جائے گا، اور موسٹلی ہائپوتھائرائڈ پیشنٹ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں۔ وائس ورسا اگر ہمارے پاس یہ زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس زیادہ ہائپر تھائرائڈزم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں پھر پیشنٹ مینیا کی طرف جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی سپوز ایڈرینل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ایڈرینل گلینڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ، سپوز ہم کہتے ہیں کہ فیو کروموسائٹوما ہے، ٹھیک ہے، کوئی مطلب سمپیتھیٹک کرائسس ہے کسی بھی اینڈوکرائن فیکٹر کی وجہ سے، تو ان سچویشنز کے اندر آپ کے کیٹیکولامائنس زیادہ ہوں گے۔ کیٹیکولامائنس کے زیادہ ہونے کا انڈائریکٹلی مقصد کیا ہے کہ دا پیشنٹ مائٹ ڈیولپ مینیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر نیورو اناٹمیکل فیکٹرز کے اندر ڈس ریگولیشن اینڈ نیورولوجیکل سرکٹس، جینیٹیکلی اگر آپ پری ڈسپوز ہے، مائلیٹری ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، تو ان سچویشنز کے اندر ڈس ریگولیشن آف نیورولوجیکل سرکٹس جو ہیں میں پروڈیوس ایکسیسو ڈوپامین اینڈ نورپینفرین وچ کین لیڈ ٹورڈز مینیا اینڈ فائنلی انٹو ڈپریشن، ٹھیک ہے جی۔ سوشیولوجیکل فائنڈنگ کے اندر کیا کیا ہے، ریسرچ فائنڈنگس کے جی کیا کیا ہو سکتا ہے، پھر اس کے اندر زیادہ تر ایجوکیشن کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ جی ایسے لوگ جن کے اندر ایجوکیشن کم ہوتی ہے تو ان کے اندر پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ مینجمنٹ صحیح نہیں طریقے سے نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ ایسے آکوپیشنز جو کہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے، ایسے آکوپیشن جس کے اندر جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی سپوز ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی مطلب کاپر انڈسٹری کے اندر کام کرتا ہے، کاپر ڈپوزیشن ہو جاتی ہے باڈی کے اندر، ولسن ڈیزیز ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو، تو ان کو پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے جو بائیپولر ڈس آرڈر ہے زیادہ ایکساسربیٹ ہو یا ان کو ڈیولپ ہو۔ پھر ہمارے پاس اکانومک اسٹیٹس، ظاہر سی بات ہے جن کی اکانومی اچھی نہیں ہوتی تو پھر ان کو ڈپریشن اور بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ پھر کریٹیوٹی کے اندر یہ ہے کہ بائیپولر ڈس آرڈر جیسے آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ جی ایسے لوگ جو کہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بائیپولر ڈس آرڈر کے شکار ہوں۔ پھر سائیکولوجیکل انفلوئنسز کے اندر جس طریقے سے ہائیلی ایکسپریسڈ ایموشنز، ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ بچپن کے اندر ہائیلی ایکسپریسڈ ایموشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب روکنے والا نہیں ہوتا، اور پھر بہت ہی زیادہ ہر چیز کے اوپر مطلب کتارسس کرتے ہوتے ہیں۔ پھر یا چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ادروائز بھی ہو سکتی ہیں کہ مطلب کوئی فیلئر، کوئی بلاکس مطلب ان کی گولز کے اندر ایٹ دیٹ پرٹیکولر ڈیولپمنٹل ایج اگر ہو تو پھر وہ ڈپریشن کی طرف لے کر کے جا سکتی ہیں، اور پھر اگر وہ زیادہ سپرسیڈ ہو تو پھر مینیا کی طرف لے کر کے جاتی ہیں اور کنکرنٹلی ڈپریشن بائیپولر ڈس آرڈر کاز کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اب سائنس سمٹمز یا اسسمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ ہائپومینیا کا، اب ہائپومینیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ٹاکس اینڈ جوکس انسیسنٹلی، ٹھیک ہے جی، ایسے لوگ جو ہے انسٹاپیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
باتیں کرتے ہیں اور مطلب جوکس کرتے ہیں، بہت زیادہ جوکس کرتے ہیں اور نان سٹاپ ہوتے ہیں، اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جی لائف آف دا پارٹی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سے کانسٹنٹ اٹینشن ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ باتیں کرے اور لوگ ان کو سنیں، اور اکثر ایسے پیشنٹس کے اوپر پریشر آف اسپیچ ہوتا ہے، کوئی وہ آپ کو سنتا ہی نہیں ہے اور خود بس باتیں کرتے ہیں. ٹریٹس ایوری ون وتھ فیملیرٹی آف ان کروڈ، ٹھیک ہے جی. ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ، اور ہر ایک انسان کو جس کو جانتے بھی نہیں ہیں تو ان کو بھی او بھائی کیسے ہو، اور ان کو بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں. اور افن کروڈ، ان کا جو ملنے کا جو وہ اسٹائل ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب کروڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اکثر ہم کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں نا کہ انفیملیئر ہوتے ہیں، اور تو ہم تھوڑا سا ایک نارمس کا خیال رکھتے ہوئے جی آپ کیسے ہیں، ایک رسپیکٹ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ مطلب اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا کہ وہ بالکل جیسے اکثر پشتوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں نا لکا لوڑا سنگے، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے کروڈ قسم کے الفاظ یوز کرنا، ٹھیک ہے جی. اچھا، سیکشول ٹاک آف این اناپروپریٹ اینڈ پروپوزز ٹو اسٹرینجر، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایسے لوگوں کے اندر آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جی ہائپر سیکشول ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے جملے کستے ہیں لوگوں کے اوپر جو کہ اناپروپریٹ ہوتے ہیں، اور اسٹرینجرس کو جو لوگوں کو جانتے نہیں ہیں ان کو بھی پروپوز کرتے ہیں. اور ٹاک ایز فریش فلٹس فرام ٹاپک ٹو ٹاپک، ایسے انرجی چونکہ زیادہ ہوتی ہے، سیلف اسٹیم ان کا ہائپر انفلیٹڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مطلب ان کے اندر انرجی اور انتھوزیازم ہوتا ہے، تو ان کی جو باتوں کے اندر ایک فریشنس ہوتی ہے اور ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، کس طریقے سے میں اپنی بڑائی، اپنی اچھائی اور اپنے اچھے صفات کی جو ہے وہ ذکر کروں، ٹھیک ہے جی. فل آف پیپ اینڈ ہیومر، یوفوریا اینڈ سوشیبلٹی، ایسے لوگ جو ہے مطلب بڑے پیپ اور ہیومر سے بھرے ہوتے ہیں، شوق ہوتے ہیں، چنچلے ہوتے ہیں، ہیومرس ہوتے ہیں، مزاحیہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بڑا انتھوزیازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. انفلیٹڈ سیلف کانفیڈنس اینڈ انتھوزیازم، ایسے لوگوں کا جو سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، اور مینی پلانس ٹو بیکم رچ اینڈ فیمس، اور ان کے بڑے پلانز ہوتے ہیں کہ وہ رچ ہو جائے اور فیمس ہو جائے. اور اس طرح کی جو یہ پلان اکثر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ تو رچ اور فیمس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اکثر پھر مینیا کے اندر جو پلانس کرتے ہیں نا اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر دینا، وہ ایک پلان بناتے ہیں. ان کے مائنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب اکثر وہ اس مائنڈ کے بن جاتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ مطلب جو بڑے عرصے تک رہ جائیں، اور وہ ان کی کیپیسٹی کے اندر نہیں ہوتی. صحیح، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کوئی کام کر دوں کہ سپوز کووڈ-19 ہے، یہ ختم ہو، ٹھیک ہے. اب یہ پیسے دینا شروع کر دے گا، بھائی ویکسین خرید لو، اور اس کے لیے پھر کوشش کرے گا کہ کروڑوں اربوں روپے ہیں وہ پیدا کرے اس کے لیے اور ڈونیٹ کرے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا. وہ پلان ان کا اکثر پھر فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پور ججمنٹ انوالوڈ ود اسکیم ان وچ جاب، فائنینشیل اور میرج از ڈسٹرائڈ، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کی ججمنٹ پور ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کی کنسنٹریشن اچھی نہیں ہوتی. جب کنسنٹریشن اچھی نہیں ہے اور ان کے اوپر ان کی جو فلائٹ آف آئیڈیاز ہے، تھاٹ پروسیس ٹھیک نہیں ہے، ہائپومینی کے اندر اسپیسیفکلی تھاٹ کنٹینٹ کا پھر ایشو اسپیشلی آتا ہے مینیا کے اندر، لیکن تھاٹ پروسیس کے اندر ایشو ہوتا ہے، کنسنٹریشن اچھی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے ایسے لوگ مطلب سچویشن کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ جاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فائنینسز کو لوز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسٹراویجنٹ ہو جاتے ہیں، مطلب پیسے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. اور پھر مطلب اپنے جاب کو بھی کہتے ہیں کہ یار چھوٹی سی جاب، مطلب میں اب 50,000 روپیز کی میں جاب کروں گا، جاؤ یار جانے دو، نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ جی میرٹل لائف جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ڈسٹرائی ہو سکتی ہیں ڈیو ٹو سو مینی ریزنس.
اچھا جی، ہائی ڈگری آف انوائرمنٹ ود رچ اینڈ فیمس ورلڈ وائڈ فون کالس. ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں کہ جی رچ اور فیمس لوگوں کے ساتھ وہ انوالو ہو، اور اگر نہیں بھی ہو تو پھر بھی وہ مطلب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی مطلب ان کو تو بھائی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ سارے جہاں جہاں پہ بھی ان کے ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو سکتا تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی بھائی میرے اس طرح کے ریلیشن شپ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے آپ کو گرینڈ بڑا دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو اس طریقے سے وہ باتیں بتاتے ہیں. اچھا جی، پھر نیکسٹ جو ہے ڈکریز اٹینشن سپین. ایسے لوگوں کا اٹینشن سپین بڑا کم ہوتا ہے، بڑے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں. بیزیلی پری آکوپائڈ ود گرینڈیوس پلان. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو گرینڈیوس پلانس کے اندر جو ہے بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، ان کو انٹروسیو تھاٹس ہوتے ہیں، اور گوز فرام ون ایکشن ٹو دا نیکسٹ. جس سے پہلے آپ کو میں نے ایگزامپل دیا کہ جی ایسے لوگ مطلب گرینڈیوس پلانس کے اندر ہوتے ہیں، ڈیلیوژنس کے اندر نہیں ہوتے، ان کو ڈیلیوژنس نہیں ہوتے، لیکن گرینڈیوس پلان کرتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے ایگزامپل دیا کہ جی مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی میں دنیا سے یا پاکستان سے کووڈ ختم کر دوں. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے پلانز ان کے مائنڈ کے اندر آتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، وہ اس کے لیے سپوز وہ بجٹ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ دوسرا کوئی پلان بناتے ہیں کہ جی اب میں کوئی ریلیجس افیلیشن لینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کا، پھر وہ ان کو نہیں ملتی، پھر دوسرے اس طریقے سے پھر کسی دوسرے مطلب ایکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا جی، increase sexual appetite, sexually irresponsible and indiscreet illegitimate pregnancies, increase incidences of venereal diseases اور سیکس یوز فار اسکیپ ناٹ فار ریلیٹنگ. اچھا جی، اب ایسے لوگ جو ہے ہائپر سیکشول ہوتے ہیں اور ارسپانسبل ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب تمیز ہی نہیں ہوتی، انڈسکریٹ ہوتے ہیں سیکشول ریلیشن شپ کے اندر کہ جی مطلب ہو از ہوں اینڈ واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور پھر ایسی سچویشن کے اندر ایون مطلب فارن کنٹریز کے اندر اگر اس طرح ہے تو پھر یہ ایلیجٹمیٹ پریگننسیز اور انکریز انسیڈنس آف سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتا ہے. اچھا جی، پھر ایسے لوگوں کو وراشیس اپیٹائٹ ہوتا ہے، مطلب ایک دم سے جو ہے ان کو عجیب قسم کی ایک دم سے ایک جھٹکا سا لگتا ہے بھوک کا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بھوک کے جو ہے ان کو ایپیسوڈز آتے ہیں اور ایک دم سے ان کو ایک ارج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ پھر گابلز فوڈ ایٹس آن دا رن، اور مطلب صحیح طریقے سے اب وہ کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں، جیسے پاکستانی کسی جگہ جاتے ہیں نا، جلسوں میں دیکھتے ہیں، صحیح ہے، ان کو کھانا کہیں پہ نہیں ملتا تو وہ درخت کے اوپر چڑھ کر کے اپنے میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور کیسے کھا رہے ہوتے ہیں، آدھا گر رہا ہوتا ہے منہ سے، آدھا نیچے گر رہا ہوتا ہے، آگے منہ میں لے کر کے جاتے ہیں، اور صحیح طریقے سے چباتے بھی نہیں ہیں. تو وہ جب صحیح طریقے سے آپ چباتے نہیں ہیں کہتے ہیں گابل فوڈ کہ آپ جل میں ہوتے ہیں، ایٹ آن دا رن. میگو وداؤٹ سلیپنگ ان اویئر آف فٹیگ. ایسے لوگوں کو فٹیگ چونکہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ انرجی ان کے اندر ہوتی ہے اور ڈکریز نیڈ فار سلیپ ہوتے ہیں تو وہ سوتے نہیں ہیں. فائنینشلی ایکسٹراویجنٹ. ایسے لوگ جو ہے بہت زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بائنگ سپریز ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی، مطلب بائنگ سپریز مین کہ جی ان کو وہ جھٹکے سے پڑتے ہیں، صحیح ہے، خریداری کی. ٹھیک ہے، پیریان پہ راضی، بس ان کو یہ چپے پہ راضی، بس بائنگ چپے جو ہے وہ آگا پہ راضی. صحیح ہے، بائنگ سپریز گیوز منی اینڈ گفٹس فریلی. لوگوں کو جو ہے وہ پیسے اور جو گفٹس بہت زیادہ فریلی، مطلب یہ ایسے لوگ جو ہے پھر اس طرح ہو جاتے ہیں نا کہ گفٹس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے میں لوگوں کو مطلب سخی قسم کے ہو جاتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، پیسے لوگوں کو دیتے ہیں. گوز ان ٹو ڈیٹ ایزیلی. قرضے زیادہ ایزیلی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور زیادہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان سے اگر کہیں کہ بھی مجھے 2000 روپیہ چاہیے، 5000 روپے چاہیے، کوئی عید کی شاپنگ کرنی ہے، تو کہیں گے یار چھوٹے آدمی ہو نا، چھوٹی سی باتیں کرتے ہو، اب عید کے لیے تو 2000 روپے 5000 روپے لوگے، لو یار یہ 5 لاکھ روپے لو، چھوٹے باتیں مت کرو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایسے لوگ جو ہے اپنی بڑائی کے لیے پھر کچھ بھی کر لیتے ہیں. صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ فائنینشیل لاس کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا جی، ویئرز ایکسٹرا ویجنٹ آف این اناپروپریٹ کلاتھس اینڈ جیولری. ایسے لوگ اکثر جو ہے
جو ان کی جو کلاتھس اور جیولری ہوتی ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوتی، مطلب موقع محل کے مطابق نہیں ہوتی. صحیح ہے کہ مطلب آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی فارمل قسم کا آپ نے وہاں پہ آپ کی بیٹھک ہے، اور وہاں پہ جو ہے آپ پارٹی ڈریس میں ہیں، آپ بہت زیادہ شوق قسم کے کپڑوں میں جا رہے ہیں، اور اس میں آپ نے کوئی پارٹی والا ماحول بنایا ہوا ہے. صحیح ہے، تو ان اپروپریٹ کلاتھس ہوتے ہیں، یا پھر مطلب موسم کے مطابق ان کے کلاتھ صحیح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب بہت زیادہ شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 3 پیس بھی پہنا ہوا ہے، اوپر سے کوئی کوٹ شوٹ بھی ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر اوپر سے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جس طریقے سے خواتین ہیں تو پھر 2-3 طے کے جو ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں گرمیوں کے اندر، یا پھر سردیوں کے اندر ان اپروپریٹ کی جی بہت زیادہ نرم قسم کے کپڑے، یا پھر بہت زیادہ تو اس طریقے سے کہ یا تو آپ کی کلاتھ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا سیزن وہ اپروپریٹ نہیں ہوتی. اچھا جی، نیکسٹ ہے مینیا. اچھا، مینیا کے اندر جو ہے ایک مین چیز کے لیبائل موڈ ہوتا ہے. صحیح ہے، پیشنٹ کا کہ ایک دم سے وہ ہنستا مسکراتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے پیشنٹ کو بڑی مطلب لیبیلٹی ہوتی ہے موڈ کے اندر. ان اپروپریٹ ان انٹروسیو بیہیویئر، ایسے پیشنٹس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے بڑا ان اپروپریٹ ہوتا ہے اور انٹروسیو ہوتا ہے. انٹروسیو مین کہ جی بڑا مطلب دخل اندازی کرتے ہیں. صحیح ہے، لوگوں کے کاموں کے اندر، اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک قسم کا ان کے بیہیویئر کے اندر ایگریشن زیادہ ہوتا ہے، ان کے ایکشن کے اندر ایگریشن زیادہ ہوتا ہے. اسپیچ پروفین اینڈ کروڈ سیکشول ریمارکس. ٹھیک ہے جی، ایسے لوگوں کا جو اسپیچ ہوتا ہے نا وہ مطلب اخلاقی طور کے اوپر جو گراوٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ اسپیچ ان کا مطلب اخلاقی طور کے اوپر گرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حد آمیز ہوتا ہے. اینڈ کروڈ سیکشول ریمارک، ایسے لوگ اگین وہ جو پہلے والے کہ جی سیکشول ریمارکس پاس کرتے ہیں اور بڑے آف کروڈ ہوتے ہیں. فلائٹ آف آئیڈیاز میں ہیونگ کلینگ ایسوسیشن، ان کو بھی مطلب فلائٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں اور کلینگ ایسوسیشن ہوتے ہیں. وہ بھی وہی مطلب کرتے ہیں کہ جی مطلب اکارڈنگ ٹو دا ساؤنڈ آف دا ورڈ جو ہے اس طریقے سے اپنے سینٹینسز بناتے ہیں. گڈ ہیومر ٹرنس انٹو ریج اینڈ ہاسٹیلٹی اسپیشلی وین ناٹ گیٹنگ ہز وے اور کنٹرولز آر سیٹ. کوئک شفٹس ان موڈ ہاسٹائل ٹو ڈوسیلٹی. اچھا، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر اچھا خاصا مطلب مذاق کر رہا ہوگا، خوش ہوگا، اور ایک دم سے شدید قسم کے غصے میں مطلب ایک 3rd ڈگری اینگر کے اندر چلا جائے گا اور دشمنی کے اوپر اترائے گا. تو جب وہ اپنے چیزوں کو نہیں اچیو کر سکتا. کن چیزوں کو اچیو نہیں کرتا؟ ان کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کے باتیں آپ نہیں سنتے. ٹھیک ہے، یا پھر ان کو اوپر کوئی کنٹرول سیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ مطلب کیا فضول خرچی کر رہے ہو، یہ ڈریس کے حوالے سے کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ ان کے اوپر کوئی لمٹ سیٹ کرتے ہوں تو پھر پیشنٹ جو ہے ایگریسو ہو جاتے ہیں ایک دم سے. کوئک شفٹس اینڈ موڈ ہاسٹائل ٹو ڈوسیلٹی، دیٹ از واٹ کہ جی وہ لیبیلٹی ہوتی ہے ان کے موڈ کے اندر کہ جی ایک دم سے جو ہے ہاسٹیلٹی ہوتی ہے، اور پھر مطلب ہاسٹائل ہوتے ہیں، دشمنانہ ہوتے ہیں، ایک دم سے جو ہے ڈوسیلٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، دوستانہ ہو جاتے ہیں. پھر ان ایسے لوگوں کو مینیا کا اور ہائپومینیا کا، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ مینیا اور ہائپومینیا کے اندر بیسیکلی وہی ہے کہ ڈفرینس کے مینیا کے اندر پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں. ہائپومینیا کے اندر سائیکوٹک سمٹمز نہیں ہوتے. ایلیٹڈ موڈ ضرور ہوتا ہے، باقی سمٹم ضرور ہوتے ہیں، لیکن سائیکوٹک سمٹمز نہیں ہوتے. اس کے اندر کیا ہے، مینیا کے اندر کے کچھ سائیکوٹک فیچرز ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک ہمارے پاس کیا ہے، یہ گرینڈیوز ڈیلوژنز ہے کہ پہلے تو وہ صرف آئیڈیاز آف گرینڈیوسٹی اگر ان کو ہو رہے تھے یا گرینڈیوسٹی کے پلانس کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ تو مطلب ٹھیک ٹھاک سے ڈیلیوژنز ان کو ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈیلیوژن ہمارے پاس کیا ہے، سائیکوٹک فیچرز ہے. تو ڈیلیوژن کیا ہے، فالس اینڈ انشیکیبل بلیفس. ان کو ایسے گرینڈیوسٹی کی تھنکنگ ہوتی ہے، فرم بلیف ہوتا ہے اور آپ اس کو شیک بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کو کہیں، وہ کہے گا کہ میں جی پوری دنیا کا بادشاہ ہوں. آپ ان کو اگر کنٹرری ایویڈنسز دیں، آپ ان کو پرسو یا قائل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، میں پاکستان کا صدر ہوں، میرے پاس کوئی سپر نیچرل پاور ہے، میرے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری بیوٹی ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی ریلیجس لیڈر ہوں، میں کوئی خدا نخواستہ پیغمبر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو
یہ اس کو ہم کہتے ہیں گرینڈیوسٹی کے ڈیلوژنس. اور ڈیلوژنس اس لیے ہے کہ جی وی کین ناٹ شیئر دوز آئیڈیاز ڈسپائٹ پرووائڈنگ کنٹرری ایویڈنسز. ججمنٹ ایسے لوگوں کا ایکسٹریملی پور ہوتا ہے کیونکہ ان کے فلائٹ آف آئیڈیاز ساری چیزیں بہت ایکسٹریم کے اوپر ہوتی ہیں, مطلب ہائپومینیا سے بہت زیادہ ایکسٹریم کے اوپر ہوتی ہے, تو ججمنٹ ان کا بہت زیادہ ایکسٹریملی پور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ڈیکریز اٹینشن اسپین اینڈ ڈسٹریکٹیبلٹی انٹینسیفائی. اب جو پہلے ہم نے کہا تھا نا ہائپومینیا کے اندر کہ ان کا جو اٹینشن اسپین ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, اور پھر ڈسٹریکٹیبلٹی ایسے لوگوں کی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. مین اب ڈسٹریکٹیبلٹی کیا ہے کہ آپ کوئی اپنا کام کر رہا ہے اور انوائرمنٹ کے اندر دیکھتا ہے لوگ کوئی اور کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ ایک دم سے وہ والا کام شروع کر دیتے ہیں. پھر